الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه ترمذي عليه الرحمة في مناقب عثمان غني رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم سامعین اور ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کا دور خلافت۔ جس سے کہ ہم نے کل اور پرسوں دو دن دونوں خلیفاؤں کا ذکر کیا، ان کی فضیلت بیان کی اور ان کے دور خلافت کے کچھ اہم واقعات پر ہم نے روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی ہمارا موضوع اسی مناسبت سے خلیفہ سوم کی فضیلت ہے اور آپ کا دور خلافت ہے۔ چند اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مبارکہ کے گنگنا لیں اور اپنے عشق اور محبت کے جذبے کو اور تر و تازہ کر لیں اور تصور مدینہ میں ہم کھو جائیں اور گنبد خضرا کو دل کی آنکھوں کے سامنے بسا کر اور حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کریں کہ ہے حسین ہونے کو سینکڑوں، ہے حسین ہونے کو سینکڑوں، میرا دل تجھی پہ نثار ہے حسین ہونے کو سینکڑوں، ہے حسین ہونے کو سینکڑوں، میرا دل تجھی پہ نثار ہے، میرا دل تجھی پہ نثار ہے، تیری یاد سے مصطفیٰ، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، میری زندگی میں بہار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، اور مجھے ناز ہے نہ غرور، نہ مجھ کو شعور، تیرے ہی نام کو جھکا کعبہ، تیرے سلام کو
جھکا کعبہ تیرے سلام کو، تو خدا کا عاشق زار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، اور تو فلک سے آن کے فرش پر میرے خلد دل کا طواف کر، تو فلک سے آن کے فرش پر میرے خلد دل کا طواف کر، میرا دل مدینے سے کم نہیں، میرا دل مدینے سے کم نہیں، کہ نبی کا اس میں مزار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، میری زندگی میں بہار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، اور مجھے اعتراف ہے طور کا، اور ہے عظیم موسیٰ کا مرتبہ، مجھے اعتراف ہے طور کا، ہے عظیم موسیٰ کا مرتبہ، مگر عرش سے جو ہے بالا تر، مگر عرش سے جو ہے بالا تر، وہ میرے نبی کا مزار ہے، مگر عرش سے جو ہے بالا تر، وہ میرے نبی کا مزار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، اور مولا تجھے واسطہ ہے رسول کا، اور یا رسول اللہ تمہیں واسطہ ہے بطول کا، مولا تجھے واسطہ ہے رسول کا، اور یا رسول اللہ تمہیں واسطہ ہے بطول کا، تمہیں واسطہ ہے بطول کا، اس نثار زار کو ہند میں نہ سکون ہے نہ قرار ہے، اس نثار زار کو ہند میں نہ سکون ہے نہ قرار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں کسی نہ کسی نبی کا زمانہ ملا اور ان کی صحبت ملی، اور ان کی تبلیغ سے، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور ایمان کی دولت ملی، اور کسی نبی کے ساتھی بنے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ان میں صاحب اولاد بھی ہوئے، بیٹے والے بھی ہوئے،
بیٹی والے بھی ہوئے، مگر وہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہوئے کہ جنہیں کسی نبی کے داماد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کوئی معمولی تمغہ اور معمولی امتیازی تمغہ نہیں ہے کہ کسی نبی کے داماد بننے کا جس سے شرف حاصل ہوا، یہ بھی بہت بڑا ایک تمغہ اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا دور خلافت، اور کیونکہ آپ بھی داماد رسول ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ داماد کسی نبی کا بننا یہ بڑا عزت اور خوش نصیبی ہے اس کے لیے، مگر اگر کوئی داماد مصطفیٰ کا ہو تو پھر اس کے لیے یہ تو تمغہ بہت بڑا ہے۔ بہرحال داماد بنے نبیوں کے، مگر جو امتیازی شرف اور خصوصی تمغہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا علیہ السلام تک، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو یہ تمغہ نہیں ملا کہ جو تمغہ حضرت عثمان غنی کو ملا۔ اور وہ تمغہ خاص کیا ہے؟ نبی کی صاحبزادی، پہلے جو بھی انبیاء کرام ہیں، جن جن کی صاحبزادیاں تھیں، وہ جن جن کے نکاح میں گئیں، داماد بنے، تمغہ ملا، خوش نصیبی ہے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی تمغہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کے داماد تو ہیں ہی، مگر حضور کے ایسے داماد ہیں کہ حضور کی ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، ایک کے بعد ایک کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں، یہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا۔ یہ تمغہ صرف حضرت عثمان غنی کے حق میں آیا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو نام ہے وہ عثمان ہے، جو ہر شخص جانتا ہے۔ آپ کا ایک لقب غنی بھی ہے، بفضل ہی تعالی آپ ایک بہترین تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تجارت میں بہت برکت عطا فرمائی تھی۔ دوسری طرف ایک لقب اور ہے آپ کا، ایک تمغہ اور آپ کو ملا ہے آقا علیہ السلام کی نسبت سے، اور وہ تمغہ ہے ذو النورین کا۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، ذو النورین۔ یہ 2 نور کیا ہیں؟ یہ ذو النورین کا تمغہ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ اور یہ 2 نور کیا ہیں؟ یہی وہ 2 نور ہیں جو جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں۔ ایک نور کا نام حضرت رقیہ ہے، اور دوسرے نور کا نام ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی پر بڑے پیارے اشعار کہے
کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ ہے وہ نور کا جوڑا جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ حضور کی صاحبزادی ہیں، شہزادی رسول ہیں، ان کا نکاح ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ حضور کے ایسے داماد ہیں، بلکہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان میرا ایسا داماد ہے، ایسا داماد ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک فوت ہوتی چلی جاتی تو میں 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کرتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ رسالت سے تمغہ خاص ہے، جو نہ تو حضور کے صحابہ میں کسی کو یہ تمغہ ملا اور نہ کائنات نبوت اور رسالت میں کسی کے صحابی کو بھی یہ تمغہ ملا جو حضرت عثمان غنی کو ملا۔ الغرض آپ آقا علیہ السلام سے عمر میں 6 برس چھوٹے تھے، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور آپ نے بھی ایمان لانے کے بعد پھر تبلیغ دین شروع کی، تو آپ کی تبلیغ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جہاں ایمان لائے، وہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی نے بھی کلمہ پڑھا اور آپ بھی ایمان لائے۔ حالانکہ آپ کے ایمان لانے کے بعد آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، آپ کا چچا حکم جو تھا بڑا ظلم کرتا تھا آپ پر، بڑا ستاتا تھا، لیکن آپ اس کو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ جو جی چاہے کر لے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اور ایک تمغہ آپ کا اور ہے، وہ ہے آپ ہجرتین والے، یعنی 2 ہجرتوں والے۔ آپ نے ایک ہجرت حبشہ کی ہے اور دوسری ہجرت مدینہ کی ہے، تو 2 ہجرتیں کی آپ نے، ہجرتین والے ہوں گے۔ اور ذوالنورین مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، اس لیے آپ ذوالنورین ہو گئے۔ آپ کی جو فضیلت اور آپ کا جو دین سے لگاؤ، اللہ نے اگر دولت دنیا دی تھی تو یاد رکھیں اس بات کو، دنیا کی دولت ملنا برائی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی دولت مل جائے اور جسے دنیا کی دولت ملے اس کے دل کا تعلق مولا سے رہے اور اس دولت سے وہ دین کو فائدہ پہنچائے، اس دولت سے وہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرے، اور اس دولت کو وہ وہاں خرچ اور صرف کرے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے باعث رحمت ہے، اور پھر یہ دنیا اس کے لیے دنیا محمودہ ہے۔ اور اگر یہی دولت اسے اگر ملی اور اس نے ناجائز طور پر اس کو استعمال کیا، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کیا، تو پھر یہی دولت اس کے لیے باعث عذاب ہے، اور پھر یہی دنیا اس کے لیے دنیا مذمومہ ہے اور دنیا مردودہ ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جو دولت دنیا دی تھی وہ باعث رحمت تھی، اس لیے آپ اس دولت کو دین میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کیونکہ مدینے میں ایک بہت بڑی آبادی تھی یہودیوں کی، کئی قبیلے تھے ان کے، اور حسد
اور بغض اور کینہ مسلمانوں کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی طرف سے ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس حسد کی بنیاد پر مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر روما، مالک یہودی تھا، مسلمانوں کو پہلے تو پانی دیتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر دیتا بھی تھا تو اتنی گراں قیمت پر دیتا تھا کہ مسلمانوں کی اس قیمت سے کمر ٹوٹی جاتی تھی اور پریشان تھے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو بیر روما خرید لے، اور خرید کر مسلمانوں کے نام پر اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے اور سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ کنواں بیچتے ہو؟ وہ مسکرایا، کیونکہ اسے ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ مکے سے آئے ہیں، جسم پر لباس پھٹا ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ لال ہمیشہ گدڑی میں ملتے ہیں۔ تو اس نے کہا خرید لو گے؟ آپ نے فرمایا قیمت بولو۔ اس نے کہا 20,000 درہم میں بیچتا ہوں، خرید لو۔ پھر اس نے زبان پلٹی، بولا کہ 20,000 درہم میں نہیں بلکہ میں 12,000 درہم لوں گا اور آدھا کنواں دے دوں گا۔ اب آدھے سے مطلب کیا؟ ایک دن آپ مالک ہو کنویں کے، ایک دن میں مالک ہوں۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے تھیلی نکالی اور 12,000 درہم اسے گن کے وہیں پر دے دیے، اور دوڑے وہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے آدھا بیر روما خرید لیا اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور مسکرائے۔ اب ایک دن مسلمانوں کا تھا، ایک دن یہودی کا تھا، تو مسلمانوں کا جس دن ہوتا تھا تو آپ پانی بھی بھر کر رکھ لیا کرتے تھے، پھر جو اور وہاں کے غربا اور مساکین جن کے اوپر یہ قیمت گراں گزرتی تھی ان کو فی سبیل اللہ ویسی پانی دیا کرتے تھے۔ دوسرا دن جب آتا تھا تو اس کا پانی بکتا ہی نہیں تھا۔ 2-4 دن، 5 دن، 10 دن جب چلے تو اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ وہ 8,000 درہم اور دے دو اور سب لے لو۔ آپ نے 8,000 درہم اور دیے اور بیر روما پورا خریدا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے پورا بیر روما خرید کر مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا عثمان تیرے اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے 9 ہجری میں پوری دنیا متحد ہوئی تھی، پورا عالم کفر اکٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنا اسپاٹ جہاں جمع ہونے کا وعدہ اور اعلان کیا تھا وہ تبوک تھا، اور وہاں سب اکٹھے ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کا پلان تھا ان کا، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ان کا یہ اعلان تھا۔ ایک اس غلط فہمی کا شکار تھے، وہ جمع ہونے لگے، حضور کو پتہ چلا، تب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا۔ اس وقت بہت غربت کا حال تھا، صحابہ بہت غریب تھے۔ آقا علیہ السلام نے چندے کی طرف رغبت دلائی۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ میں نے 100 اونٹ میں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیے۔ بیٹھ گئے۔ پھر صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت سے لا کر کے دے رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ میں نے 200 اونٹ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یا رسول اللہ میں نے 300 اونٹ دیے۔ الغرض یہ کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے 1000 اونٹ میں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیے، اور آپ نے 1000 اونٹ میں ساز و سامان کے جنگ تبوک کے موقع پر دیے۔ اس وقت میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سنو میرے عثمان نے اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر اور آج جنگ تبوک کے لیے چندہ دے کر، اور اس کے بعد فرمایا اب عثمان کو زندگی بھر اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔
حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا زمانہ ہے خلافت کا، قحط پڑ گیا مدینے میں، لوگوں نے مال اسٹاک کرنا شروع کر دیا، آپ نے مال منگایا، غلہ منگایا، اور صبح کو اعلان کرا دیا جس کو جتنا چاہے لے جائے، کوئی پیسہ نہیں، وہ بھی مفت۔ دن بھر غلہ ڈھوتے رہے لوگ، اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے رہے۔ رات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ بڑے دنوں میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا جنت سے۔ کہا عثمان نے جو اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی محبت میں جو اپنے خزانوں کے دروازے کھولے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کو جو غذا جو رزق جو غلہ تقسیم کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور مجھے حکم ملا میرے محبوب جاؤ عثمان کا محل دیکھاؤ، میں جنت میں اس کا محل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے جامع بن کے پہنچے اور پیغام دیا تو اہل مکہ نے کہا عثمان اچھا ہوا تم آ گئے، 6 سال کے بعد آئے ہو، لہٰذا ایک کام کرو آپ طواف کر لو، آپ جتنی مرتبہ چاہو حجر اسود کا بوسہ لے لو، آپ صفا و مروہ کی دوڑ لگا لو، جتنا چاہو پانی پی لو، مشکیزہ میں بھر کر اپنے ساتھ بھی لے جاؤ، مگر آپ کے نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور میں طواف کر لوں، میں سعی کر لوں، میں زمزم پی لوں؟ آپ نے فرمایا ایسا طواف ایسی سعی میرے کسی کام کی نہیں جس میں مصطفیٰ نہ ہو۔ اور آقا علیہ السلام کے بغیر عثمان طواف کر لے، سعی کر لے، زمزم پی لے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے مصطفیٰ نہ آ جائیں۔ کچھ باتیں تنازع کے طور پر بھی ہوئیں، ان لوگوں نے بھی تلخ مزاجی کی، یہ خبر پہنچ گئی حدیبیہ میں، اور کسی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس وقت میرے آقا نے ایک بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو 26 پارے میں سورہ فتح کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، دوسرے رکوع میں بھی ہے، اور بلکہ پوری سورت جو ہے وہ اسی واقعے پر مبنی ہے۔ اور بیعت لی، جب بیعت لے رہے تھے آقا علیہ السلام تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تمغہ ملا صحابہ کو بھی، اور میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی گئی۔ مزید اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ 1450 صحابہ جو ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، میرے محبوب ظاہراً انہیں آپ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ بتایا۔ اس کے بعد پھر ان کو تمغہ دیا 1450 صحابہ کو، تیسرے رکوع میں جا کر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے محبوب ان کو تمغہ دے دیں، بشارت دے دیں، خوشی سنا دیں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، جن لوگوں نے بھی اور تم سب نے جو اس درخت کے نیچے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ جب بیعت ہو کر کے فارغ ہو گئے تو کیونکہ حضرت عثمان غنی تھے نہیں، تو میرے آقا نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا اور دائیں ہاتھ کو آپ نے اس پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے جو عثمان بیعت کر رہا۔ اپنے ہاتھ کو میرے آقا نے اس حضرت عثمان کا ہاتھ بتایا اور اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تمغہ ہے جو خاص کر کے آپ کو عطا ہوا ہے، اور یہ آپ کی فضیلت ہے۔ آپ کے کارنامے جو خلافت کے دور میں ہوئے اور جو آپ نے اسلام کی خدمات کی ہیں وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے 2 چیزیں بتا دوں آپ کو، کیونکہ اب میں آپ کے دور خلافت کے کچھ اہم واقعات تاریخی طور پر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن کو
ایک رسم الخط پر، جو آج تحریر ہے قرآن، جس طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے، ایک رسم الخط پر، یعنی اسی انداز میں لکھا جائے گا، چاہے وہ عرب میں لکھا جائے، عجم میں لکھا جائے، چاہے وہ افریقہ میں لکھا جائے، امریکہ میں لکھا جائے، کہیں پر بھی ہو، قرآن کی رسم الخط یہی ہوگی۔ اس ایک رسم الخط کو جمع کرنا اور اس ایک رسم الخط کو قائم کرنا اور قرآن کو جمع کر دینا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اپنے دور خلافت میں۔ دوسرے جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی تھی، دوسری اذان بھی آپ ہی کی طرف سے اور آپ ہی کے دور خلافت میں، اور آپ ہی نے اس کو شروع کیا ہے نماز جمعہ کے لیے، دوسری اذان، اذان ثانی۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور 1 محرم کو ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اور اس درمیان میں جب 26 کو حملہ ہو گیا تو دوسرے دن آپ نے طبیعت ان کی علیل ہونے لگی تھی، آپ نے فوراً ایک میٹنگ بلائی اور ایک کمیٹی کی تشکیل دے لی، آپ نے ایک ہنگامی میٹنگ بلا کر ایک کمیٹی بنا دی آپ نے۔ اور کمیٹی وہ کس لیے بنائی؟ آپ نے ایک وصیت کی اور لوگوں کو ہدایت دی کہ دیکھو، میری جب یہ سانسیں ظاہراً بند ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو خلیفہ چننا پڑے گا، اور مسلمان کس کو خلیفہ بنائیں کس کو نہ بنائیں، میرا اپنا جو مشورہ ہے، میری جو رائے ہے، وہ میں 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کر دیتا ہوں آپ کو، آپ ان میں جن کو بہتر سمجھیں اور سب مسلمان جس کو پسند کریں ان کو خلیفہ بنا لیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، یہ 6 افراد تھے۔ ان 6 افرادوں کا نام آپ نے لکھا دیا اور بتا دیا، اور آپ نے فرمایا یہ 6 وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ان کے متعلق آقا علیہ السلام کی کتنی محبت تھی اور حضور کتنا پسند کرتے تھے ان کو، کیونکہ یہ 6 وہ افراد ہیں جو یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور 2 یا 3 دن کے اندر تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر متفقہ طور پر، اور جسے میں نے بتایا کہ اسی منہاج اور اسی طریق پر جیسے حضرت صدیق اکبر کی خلافت، جیسے حضرت عمر کی خلافت، اسی طریق اور منہاج پر تیسرے خلیفہ کی شکل میں مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے لیے حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا امیر المومنین کی شہادت کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ اسلام کے عظیم سپوت پر حملہ ہوا اور حملہ ہی کارگر گیا اور اسی میں شہادت ہو گئی، یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ مسلمان اس غم کے سمندر سے نکلنا چاہتے تھے اور نکلے، مسلمان پھر متحد ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت مسلمانوں کے لیے پھر ایک نیا پیغام لائی۔ مگر ادھر آپ خلیفہ ہوئے، کوہرام تھا پوری دنیا میں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، حملہ کارگر ہوا، دشمن نے پھر سر اٹھایا، اور یہ 24 ہجری ہے، اور یہ 24 ہجری میں رومی پھر آئے نکل کے، اور انہوں نے مصر پر حملہ کر دیا۔ مصر کے گورنر حضرت سعد بن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب حملہ ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ مصر پر حملہ 25 ہجری میں اسکندریہ پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ نے اس میں بھی فتح عطا فرمائی۔ مگر 24 ہجری میں 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کو افریقہ کی طرف بھیج دیا تھا کہ تم وہاں جاؤ۔ جب افریقہ پہنچا یہ لشکر تو چند ہی مہینوں میں افریقہ کا بہت بڑا علاقہ فتح ہو گیا،
اسلام اور پھیل گیا۔ اب اسلام رومی امپائر کو ختم کر کے، شاہ ایران کو ختم کر کے افریقہ پہنچ گیا، اور 27 ہجری میں ایک وفد، ایک جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس تبلیغی جماعت کا ایک وفد بنایا، وہ تبلیغ دین کے لیے روانہ کی۔ وہ کہاں روانہ کی؟ سرزمین ہند پہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر ہیں، اور یہ 27 ہجری میں یہ جماعت سرزمین ہند پر آتی ہے، اور سندھ میں آن کر تبلیغ دین کرتے ہیں، تو وہاں کے راجہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حالانکہ ایک تاریخی بات اور بتا دیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر 27 میں ہی صحابہ یا مسلمان نہیں آئے، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے صحابہ کرام کا ایک وفد، ایک تجارتی وفد جو تجارت کرتے تھے، وہ کچھ صحابہ کرام بغرض تجارت سرزمین ہند پر آئے ہیں 15 ہجری میں، جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ اور وہ 15 ہجری میں جب آئے ہیں تو ہندوستان کے مشہور اور معروف شہر ممبئی، اور شہر ممبئی کے قریب میں ایک ڈسٹرکٹ، ایک ضلع ہے جس کو تھانہ کہا جاتا ہے۔ دراصل وہ تانا تھا، عربی میں تھانہ کہا جاتا ہے، مشہور شہر ہے۔ وہاں آن کر کے بغرض تجارت انہوں نے قیام کیا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام وہیں پر پھر آباد ہو گئے۔ اور اس کی پوری تفصیل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ممبئی کا جو گزٹ ہے اس کی جلد نمبر 3 میں یہ پورے کا پورا واقعہ تفصیلی طور پر موجود ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کس طریقے سے آئی تھی، اور کیسے انہوں نے پھر یہاں تجارت کی، اور کیسے انہوں نے یہاں پر قیام کیا، اور ان کے عادت و اطوار کو، ان کے کردار کو، ان کی ملنساری کو دیکھنے کے بعد لوگ جب ان سے جڑے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب کو لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لوگوں نے ان کی عادت و اطوار اور مذہب اسلام کی خوبیاں دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا ان کے ساتھ میں۔ بہرحال یہ 27 ہجری کا واقعہ ہے، اور 27 کے بعد سمجھ لیجئے پھر 30 ہجری تک یہ 2-3 سال اور بہت فتوحات ہوئی، اور اتنی فتوحات ہوئی کہ اسلام کا رقبہ اور بڑھ گیا، اور مسلمانوں کو جو دکھ، جو غم پہنچا تھا شہادت فاروق اعظم سے، وہ کسی حد تک بہت ہلکا ہو گیا۔ اب دشمنوں نے ایک نئے طریقے سے ایک نیا حربہ استعمال کیا، اور وہ جو حربہ استعمال ہوا وہ بدقسمتی سے امت مسلمہ کے شیرازے کا سبب بن گیا، جس کی زد میں آج بھی ہم ہیں۔ سامعین و ناظرین ذرا توجہ سے سنیں اور غور کریں، اور احساس ہوگا ہمیں کہ ہم کن کن حالات سے گزرے ہیں، اور آج بھی بہت ساری پریشانیاں، دشواریاں، اور جن جن حالات سے اور حادثات سے ہم گزر رہے ہیں یا گزرنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک قدیمی ایک سلسلہ ہے ہمارے ساتھ میں۔ اور حال یہ ہوتا ہے ہمیں کہ قتل کہیں ہو جائے کہیں پر ہم قاتل کہلاتے ہیں، ہم بھی کہاں انصاف کی خاطر ہاتھ اپنا پھیلاتے ہیں، قتل جو خود ہی کرتے ہیں خود ہی منصف بن جاتے ہیں۔ آج بھی ہم اس کا شکار ہیں۔ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ 31 ہجری جب آتی ہے تو 31 ہجری میں ایک پلان کے تحت یہود و نصارہ نے ایک پلان کے تحت ایک شخص کو تیار کیا، اور اس کو برسوں ٹریننگ دی گئی، اس کو قرآن پڑھایا گیا، اس کو حدیث نبوی کا بہترین محدث بنایا گیا، اور تیار کر کے عربی پر اور عربی زبان پر اس کو ماہر بنایا گیا، عربی نسل کے مثل بنا کر اس کو مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ یہودی تھا، شہر صفا کا رہنے والا تھا، اسلام سے اور مسلمانوں سے للہ بیر تھا، نام عبداللہ رکھا گیا اس کا، سبا اس کے باپ کا نام تھا، عبداللہ ابن سبا، وہ مدینے میں آتا ہے۔ 31 ہجری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں نو مسلم ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں نے دنیا کو ترک کر دیا، اگر اجازت دیں تو مدینے میں میں رہ لوں۔ آپ نے گلے سے لگایا اور فرمایا تو مدینے کی بات کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کا، میرے آقا کا غلام ہے، میرے اگر بس کی ہو تو اگر چاہے تو میرا سینہ پھاڑ لے، میرے دل میں رہ لے،
آپ نے اس کو رہنے کی اجازت دے دی، وہ رہتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اگلی صف میں نماز پڑھتا رہا، گھر گھر جا کر فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا تھا، مدینے کی گلیوں میں الصلاح الصلاح کے نعرے لگاتا تھا، اور چند دنوں کے بعد اس نے درس حدیث شروع کیا، حضور کی حدیثیں پڑھ کر سناتا تھا۔ مسلمان فریبی نہیں ہوتا ہے، مسلمان کے دل میں منافقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، بخل کر سکتا ہے کبھی نہ کبھی۔ کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان کمزور ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں کہ جو بزدلی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کسی نے پوچھا میرے آقا کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان تو سچے تھے، عبداللہ ابن سبا کو سمجھ نہ سکے، وہ تو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، فجر کے بعد بیٹھتا رہا، اس نے پہلا ٹرمپس کارڈ پھینکا، پلان لے کر کے آیا تھا کہ جب تک، اور یاد رکھنا جب تک یہ امت ایک مٹھی بن کر رہی، اور اس لیے حجۃ الوداع میں آقا نے فرمایا تھا اتحاد المسلمین، مٹھی بن کر رہنا، مٹھی بن کر رہو گے سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، اور اگر مٹھی کھل گئی تو پھر جیو گے ضرور، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، کیونکہ اللہ نے وہ فیصلہ کیا ہے، مگر ذلت سے ملے گا، رسوائی سے ملے گا۔ 1 کلو اور 2 کلو روپے چاول سرکاری کوٹے سے لینے کے لیے 20 چکر لگاؤ گے، علاقائی کارپوریٹر ہو، ایم ایل اے ہو، پردھان ہو، ان کے گھروں کے چکر لگاؤ گے، ذلت کی روٹی ملے گی، ذلت کی غذا ملے گی، متحد رہو گے اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہو گے تو بھوکوں کا پیٹ تمہارے دروازوں سے بھرے گا، ننگے لوگوں کو کپڑا تم پہناؤ گے، دنیا کی نعمت ہو تب اور آخرت کی نعمت ہو تب تمہارے دروازوں سے ملے گی۔ اور اگر تم نے فراموش کیا اور فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان، تھامنا ان کو، مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ پہلی چیز قرآن، اس کا ایک سرا آسمان پر ہے، ایک زمین پر ہے، کہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اور دوسرے میں اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، میرے حسین کو مت بھولنا، میرے حسن کو مت بھولنا، میری بیٹی فاطمہ کو مت بھولنا، یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر دونوں کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، جاؤ مصطفیٰ وعدہ کرتا ہے دنیا میں جدھر نکلو گے تمہیں انسان تو انسان، تمہیں جانور سلام کریں گے، تمہیں پیڑ پودے سلام کریں گے، تمہیں پتھر سلام کریں گے، یہ تمہارا مرتبہ ہوگا، اشارہ کر دو کہ جس طرف کو ادھر کو دنیا کھنچتی چلی آئے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہی چھوٹ گیا ہم سے، یہی مسلمان متحد تھے، اور جب متحد تھے تو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تھا، جب وہ یمن جا رہے تھے تو راستے پہاڑیوں کے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کئی شیر ان پر حملہ آور ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ ان کے پاس آئے، بس قریب تھا کہ وہ حملہ کرتے، آپ نے فرمایا شیرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ یہ جب کہا ہے تو تاریخ گواہ ہے، واقعات گواہ ہیں کہ وہ شیر ایسے دم ہلانے لگے جیسے کہ بہت برسوں سے یارانہ اور دوستانہ ہے،
اس کے بعد واپس جب آئے تب بھی ملے، میرے آقا نے پوچھا کیسا رہا سفر، کہا یا رسول اللہ یہی حالات رہے، شیر سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کا نام لیا تو وہ بیٹھ گئے اور زبان سے ہب ہب کچھ کرنے لگے، دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا، اس کے بعد پھر میں بڑی خیریت سے واپس آ گیا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو جب تم نے کہا مصطفیٰ کا غلام ہوں تب انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے ذرا اتنا تو بتا دو کہ ہمارے آقا کیسے ہیں، ابو بکر و عمر کیسے ہیں اور بلال کیسے ہیں؟ اور جب تم واپس لوٹ کر آئے تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آقا سے، ابو بکر و عمر سے اور بلال سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ یہ ہے وہ چیز ملتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا آیا تھا مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے، مٹھی کھولنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے اپنے مشن کی شروعات کر دی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر باہر چبوترے پر بیٹھ کر کے ایک دن بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، حضور کے وصال کے بعد خلافت تو حضرت علی کو ملنا چاہیے تھی، لیکن صدیق اکبر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ چلیے انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد حضرت علی کو مل جانا چاہیے تھی، لیکن حضرت عمر نے قبضہ کر لیا۔ چلو یہ بھی برداشت کیا جائے، لیکن اب تو حد کر دی، حضرت عثمان غنی نے قبضہ کر لیا خلافت پر، اس نے علوی اور عثمانی دو گروہ میں مسلمانوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مدینے رہا، مکہ پہنچ گیا، مکہ سے نکلا بصرہ پہنچا، کوفہ پہنچا، دمشق پہنچا، اور مصر میں جا کر اس نے اپنا اڈا بنا لیا، تیار کری اپنی ایک ٹیم سبائی گروپ، اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کی دیواریں اور اسلام کی دیوار میں اور اسلام کی بنیاد اس نے کھودنا شروع کر دیا۔ مسلمان غافل رہے، وہ اپنا کام کرتا رہا، اور امت مسلمہ کو اس نے تقسیم کر دیا۔ ایسے ہی نہیں ہوا ہے سب کچھ، ایسے ہی نہیں ہوا ہے سب کچھ، ہم جس جگہ کھڑے ہیں ایسے نہیں پہنچے ہیں، اور دیکھ لیں آج بھی ہمارا حال کیا ہے، آج بھی دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اور آج بھی یہ کہنا دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی ہچکچاہٹ ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، آج بھی ایک ٹیم ہے ایسی، آج بھی ایک گروپ ہے ایسا جو دور رسالت میں بھی تھا منافقین کا، دور خلافت راشدہ میں بھی تھا وہ بھی منافقین کا، اور آج بھی وہ ہے ایک ایسی جماعت ہے کہ جو شکل و صورت سے مسلمان، ناموں سے مسلمان، قرآن پڑھنے میں اعلیٰ، حدیث پڑھنے میں اعلیٰ، لیکن ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی بربادی کے لیے کوئی نہ کوئی پتھر مار دیتے ہیں، اور پورا مسلمان بھگتتا، غریب مسلمان بھگتتے ہیں، جو سیدھے سادے ہیں، جن سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے، اور دین اسلام کی پیشانی پر ناپاک ارادوں کے ساتھ بدنما داغ لگانے کے لیے رات و دن کوشاں ہیں، چاہے وہ داڑھی رکھ کر ہو یا کرتا پجامہ پہن کر ہو یا تبلیغ کے نام پر ہو، رسوا کیا ہے مسلمانوں کو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بدنام کیا ہے دین اسلام کو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم چیخ چیخ کر ہمارے گلے بیٹھ گئے، ہم پسینے میں شرابور ہو گئے، ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کا فیصلہ اور دین اسلام کا کہ احکام، دین اسلام کا طریق، دین اسلام کا جو حکم ہے اور مسلمانوں کا فیصلہ ان چند منافقین کو دیکھ کر کے مت کرو اسلام کیا ہے، اسلام کو اگر دیکھنا، اسلام کو سمجھنا، اسلام کو پڑھنا اور اسلام کو اگر جاننا ہے تو آؤ ان لوگوں کے دامن میں آؤ جنہوں نے مصطفیٰ سے محبت کا سودا کیا ہے اور محبت کا پیغام لے کر اس زمینی خطے پر ادھر ادھر گئے ہیں۔ سلطان الہند کے بارگاہ میں پہنچو، آئے تھے آپ سرزمین ہند پر، بتائے کوئی ایمانداری کے ساتھ کتنے بم لائے تھے ساتھ میں، وہ کتنی بندوقیں تھیں،
ان کے ساتھ میں کتنے لشکری تھے، کتنے سپاہی تھے، کتنی توپیں تھیں، جو سرزمین ہند کے اس مقام پر جا کر پہنچے تھے جو ہندوستان کا اس وقت دل بن چکا تھا۔ پیر ننگے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، جسم پر لباس پھٹا ہوا تھا، چند درویش اور تھے ساتھ میں، اور گزرتے وہ لاہور کے پتھریل علاقے سے نکل کر دہلی، اور دہلی سے نکل کر اس تپتی ہوئی زمین پر جہاں آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا، اجمیر کی دھرتی پر پہنچے تھے، اور لوگوں سے کہا تھا آؤ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، آؤ میں مصطفیٰ کا پیغام لایا ہوں، میں امن کا پیغام لایا ہوں، میں شانتی کا پیغام لایا ہوں، میں وہ مذہب لے کر کے آیا ہوں کہ جو مذہب کہتا ہے کہ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھاؤ تو تمہیں ثواب ملے گا، وہ لے کر کے آیا ہوں میں۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو ایسی ہستیوں کو پڑھو، تب سمجھو گے کہ دین کیا ہے۔ آج بھی رسہ کشی میں کمی نہیں ہے، آج بھی کمی نہیں ہے، آج بھی داڑیاں رکھ کر، آج بھی امامے باندھ کر، آج بھی تسبیح ہاتھ میں لے کر، دیکھو آج کیا ہو رہا ہے۔ نام مولوی، عالم، حافظ، قاری، اور سر عام گالیاں ایسی دے رہے ہیں کہ ایک جس کو کہا جائے ایک شرابی بھی گالیاں نہیں دیتا ہوگا، اور اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو عالم دین کہلاتے ہو، مناظرے کے نام پر، بحث و مباحثے کے نام پر گالیاں دی جا رہی ہیں، پھر کہتے ہو ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے۔ کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، ہمارے اعمال وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا جو پانی پینے مل رہا ہے، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو کھانا کھانے مل رہا ہے، ورنہ ہم اس قابل ہو چکے کہ ایک وقت کا کھانا بھی ہمیں نہ دیا جائے اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ ہم پہنچ تو اس جگہ گئے، کھڑے تو وہاں ہو گئے آگے۔ عبداللہ ابن سبا نے پوری ٹیم تیار کر لی، اور پوری ٹیم تیار کر کے اور ایام حج جب آئے ہیں، اور حج کا مہینہ جب آیا ہے، اور یہ 35 ہجری ہے، لگ بھگ 12 برس کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا 12 برس کا عرصہ گزرا ہے، اور ان 12 برسوں میں 6 برس بڑے خوشگوار، مگر 6 برسوں کے بعد دشمن نے جو خنجر پیچھے سے مارا ہے، جو پیچھے سے مارا ہے، اس نے ایسا خنجر مارا کہ جس کا زخم بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا۔ سامنے سے ہمت نہیں ہے، سامنے سے کوئی ہمت نہیں۔ ایک حکایت مجھے یاد آتی ہے بڑی پیاری، جو قابل نصیحت ہے، سن لیں، یاد کر لیں اور غور کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ آپ کو اللہ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک باغ میں ایک چڑا اور ایک چڑیا، ایک نر اور ایک مادہ دونوں بیٹھے تھے ایک ٹہنی پر۔ ایک شخص باغ میں داخل ہوا، وضاقتہ بڑی اچھی تھی، آج کی مثال دیتا ہوں، جبہ پہنے ہوئے ہوگا، امامہ بندہ ہوگا، سر پر اور داڑھی چہرے پر ہوگی۔ جب وہ گیا تو بازو میں ایک جانور اور بیٹھا تھا، پرندہ، کوا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا دیکھ، چڑیا سے کہا کہ تم دونوں اڑ جاؤ، یہ شکاری آ رہا ہے، مار دے گا۔ چڑیا نے کہا نہیں، یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو کوئی نیک بندہ ہے، یہ تو بھولا انسان ہے کوئی، اس کا لباس دیکھ، اس کی شکل و صورت دیکھ، یہ شکاری تو کسی بھی حلیے سے اور کسی بھی انداز سے نہیں لگتا ہے، لباس اس کا شکار کا نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی اس کے تیر کمان بھی نہیں ہے۔ اس نے سمجھایا، چڑیا بھولی تھی، بھروسہ کر گئی، قریب پہنچا، لامی لامی آستینیں تھیں، اس میں سے جو چھپا ہوا تیر تھا وہ نکالا، دوسری آستین سے کمان نکالی اور تیر لگا کر جب مارا تو وہ چڑیا تو بچ گئی، چڑا مر گیا، زمین پر گرا، لے کے چلا گیا۔ چڑیا روتی رہی، پرندوں نے سمجھایا، نہیں مانی، کئی دن ہو گئے روتے روتے۔ ایک دن پرندوں نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کے رونے کا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے بھیجا کسی کو، وہ نہیں چپی،
اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے نبی کو اپنا درد سناؤں، اور میں چاہتی ہوں، میری آرزو ہے کہ اللہ کے نبی یہیں آ جائے جہاں مجھے غم ملا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب خبر پہنچی آپ آئے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر کو مار دیا، شکاری لے گیا، کھا گیا اس کو پکا کے۔ آپ نے سمجھایا اللہ نے تمہیں انسانوں کے لیے حلال کیا ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی دکھ یہ نہیں ہے کہ مارا کیوں گیا، دکھ یہ نہیں ہے کہ مارا کیوں گیا، دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، لیکن میں اپنا رونا اس وقت بند کروں گی، اس ٹہنی سے اڑ کر اس وقت جاؤں گی جب آپ اس شکاری کو سامنے بلا کر میرے 2 جملے اس سے کہلوا دیں۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو میں رو رو کر یہیں پر مر جاؤں گا۔ بلایا گیا اس شخص کو، کھڑا ہوا آن کر، حضرت سلیمان نے کہا بول اب کیا بولنا چاہتی ہے؟ اس چڑیا نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اے شکاری تو نے شکار کیا، مگر کون سے لباس میں شکار کیا تو نے؟ کون سا لباس پہن کر کے مار دیا تو نے؟ اگر تو شکاری لباس میں آتا تو ہم تجھے آنے سے پہلے ہی اڑ جاتے۔ اگر ہم تجھے شکاری لباس میں دیکھتے، تیرے ہاتھ میں تیر اور کمان دیکھتے تو ہم تیرے قبضے میں نہیں آتے، ہم اڑ جاتے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھے تھے، تیرا لباس بڑا پیارا تھا، تیری شکل و صورت بڑی پیاری تھی، ہم تو تجھے نیک سمجھے، اور تجھے نیک سمجھنے میں جو ہم نے بھول کی اس میں مارے گئے۔ اور ہم اب یہ کہنا چاہتے ہیں تجھ سے کہ دیکھ آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ دے کر مت مارنا، اگر شکار بھی کرنا ہے تو اصلی لباس میں شکار کرنا۔ یہ ایک نصیحت، یہ واقعہ ایک بہت بڑی نصیحت حکایت ہے۔ عبداللہ ابن سبا کے ظاہری لباس میں مسلمان آ گئے، اس کی ظاہری تسبیحات میں آ گئے۔ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ظاہری لباس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، چہروں پر داڑھیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر تسبیح پڑھنے والا، ہر داڑھی رکھنے والا دین کے لیے مخلص ہو، مسلمانوں کے لیے مخلص ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ داڑھی رکھ کر، تسبیح ہاتھ میں لے کر، لباس اسلامی وضع قطع بنا کر مسلمانوں کو یا اسلام کی دیوار میں دراڑیں ڈالنے کے لیے آیا ہو، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ یہ ساری چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی جب ہم ہوش کے ناخن لیں گے، اپنی فکر کریں گے، دین کی فکر کریں گے، اپنے اعمال کو سدھاریں گے، اور ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، واقعات سنیں گے یا پڑھیں گے، تب ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ شناسائی ملے، ہمارے عقل و خرد کے اندر کشادگی پیدا ہو، قوت فہمی پیدا ہو، بصارت ہماری قوی ہو، سمات ہماری قوی ہو، تب ہمارے حالات بدلیں گے۔ لہذا برادران اسلام، اس نے ایک بہت بڑا گروپ تیار کر لیا بلوائیوں کا، وہ مصر سے آیا، اور آنے کے بعد مدینے میں حملہ آور ہو گیا، وہ کوہرام مچا دیا، اس نے محاصرہ کر لیا امیر المومنین کے گھر کا۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت ایسے حالات تو تھے نہیں جیسے آج، ایک سیکنڈ کے اندر ادھر کی خبر ادھر، فون وغیرہ بہت سارے جو ہے وہ ایڈوانس سرکاری طور پر ہوتے کہ ایک لمحہ نہیں لگتا کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک خبر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت کوئی ایسا تو تھا نہیں، اگر اسلامی سلطنت وسیع تھی مگر ذرائع تو نہیں تھے کہ مدینے میں کیا ہو رہا خبر ایک دم پہنچا دی جائے، لہذا محاصرہ کر لیا گیا، اور امیر المومنین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی یاد رکھیں 40 دن تک پانی بند رہا، 40 دن تک پانی بند رہا حضرت عثمان غنی پر۔ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی ان کو، امیر المومنین کو۔ اس لیے آپ سنیں گے تو احساس ہوگا کہ ہم کون سے مسلمان بن کر رہے ہیں، کون سے مسلمان، کمی نہیں ہے ان کی بھی آج۔ جو سبائی عبداللہ ابن سبائی گروپ کے مداح ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی ہیں۔ لہذا محاصرہ کر لیا گیا، بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، ہنگامہ آرائی
پورے مدینے میں کوہرام مچا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، 40 دن تک گھر میں ہیں، اور 18 ذی الحجہ جب آئی ہے تو 18 ذی الحجہ کو بلوائیوں نے آپ کے گھر پر ہی حملہ کر دیا۔ کچھ بلوائی آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ آپ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایک مردود بلوائی نے جب آپ پر تلوار کا وار کیا تو تلوار کا وار بہت گہرا پڑا، اور خون کی پھوار جب نکلی تو سورہ بقر کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑی۔ آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے استنبول میں کہ جس قرآن پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی چھینٹیں ہیں، اور آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ ہے غم پہ غم۔ تیسرے خلیفہ کو شہید کر دیا، فاروق اعظم کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ سوال یہی تھا کہ مسلمانوں کو اگر زیر کرنا ہے، دین اسلام کو اگر کمزور کرنا ہے تو مسلمانوں کی مٹھی کو کھول دو۔ اگر مٹھی نہیں کھلی تو پھر یہ سیلاب رکے گا نہیں۔ وہ فتنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا، وہ فتنہ اور اس کا دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ اس کے کئی دروازے تو ہو گئے مگر وہ دروازہ بند نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فتنے کے پھر 4 دروازے بن گئے۔ جو عبداللہ ابن سبا کا جو یہ فتنہ تھا، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، مگر دشمنوں نے چین سے نہیں چھوڑا، اور پھر 2-3 سال کے بعد وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کے درمیان میں، اور انہوں نے اسلام میں 3 دروازے بنا دیے۔ جو مسلمان مٹھی تھا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا مَعَ اللَّهِ إِخْوَانًا، كُلُّ مُؤْمِنٌ إِخْوَةٌ، اس کو تار تار کر دیا گیا، اور وہی سبب بنا، رکا نہیں پھر وہ فتنہ۔ اسی فتنے نے آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کرائی، اور اسی فتنے نے آگے چل کر پھر 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر تک، اور 56 سال کے بوڑھے باپ حضرت امام حسین تک کو اس فتنے نے نہیں چھوڑا۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتوں کو رسوا کیا گیا، اور کوئی ظلم، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا کہ جو برسایا نہ گیا ہو۔ بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کر واقعہ کربلا میں کہ کیا کیا ظلم ہوئے، اور ظلم کرنے والے کون تھے، اور جن پر ظلم ہو رہا تھا وہ کون تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں شہادت ہو گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد بھی بلوائیوں نے کوہرام مچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور مدینے کی گلیوں میں جو ننگا ناچ ناچا گیا وہ بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا مسلمانوں نے صبر اور تحمل سے پھر کام لیا، ہمت نہیں ہاری، پائے استقلال کو جمائے رکھا، اور پھر مسلمانوں نے متحد ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ بن گئے، اور آپ کی خلافت اور آپ کا دور خلافت 5 برس رہا۔ آپ کے دور خلافت میں بھی جو حادثات امت کو جھیلنا پڑے، اور جن جن حادثات سے خلیفۃ المسلمین گزرے، وہ بھی اس دردناک اور درد بھرے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ آج اپنی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الہ العالمین ہماری اس گفتگو کو، درود السلام کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب ہم سب کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، ان کے فیوض اور برکات سے مستفیض فرما پروردگار عالم، اور اس کا ثواب بالخصوص شہدائے کربلا اور اخص الخاص نواس رسول امام حسین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ تمام جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں، رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرے مولا ان کی شرکت برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں پریشانیاں اگر کوئی ہے تو دور فرما، اپنے رحم و کرم سے تمام لوگوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما، چین سکون عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ